100 سے زائد لوگ صرف 8 مہینے میں قتل کر دیے گئے. مافیاز ان اسٹریٹ کرمنل کو استعمال کر کے اسی طرح ہمیں مارتے رہیں گے کہ کرائے پر اسلحہ دینے کا ایک کاروبار چل رہا ہے. مجھے تو آپ شہر میں بتا دیں کوئی ایک آدمی جس کو پہلے گٹکا ملتا تھا اب نہ ملتا ہو. ریٹ بڑھ جاتے ہیں اس لیے کہ پولیس کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں. اس بات پر کہ اس وقت شہر میں جو اسٹریٹ کرائمز کی صورتحال ہے بدترین حالات سے دو چار ہے. اب تو خواتین کے اوپر گولیاں چل رہی ہیں, نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے. 100 سے زائد لوگ صرف 8 مہینے میں قتل کر دیے گئے صرف اسٹریٹ کرائم میں. اور اسٹریٹ کرائم میں قتل کیے جانے والے لوگوں کا کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے؟ اب تو حکومت ان کی کمپنسیشن کے لیے اعلانات بھی نہیں کرتی, اور جن کے اعلانات ہو گئے ان کو کیا ملتا ہے؟ اور انسانی جان کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہوتی, لیکن اس کے باوجود لوگ مرتے ہیں اور ان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی. کہاں ہے پولیس؟ اب پولیس میں اتنے عرصے سے ہم سن رہے ہیں کہ بھرتیاں ہو رہی ہیں, تبدیلیاں ہو رہی ہیں, پوسٹنگز ہو رہی ہیں. یہ کب تک چلتا رہے گا ٹرانسفر پوسٹنگ؟ اس لیے ہم آئی جی سندھ صاحب سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اسٹریٹ کرمنل کے خلاف جو ہم کئی دن سے کئی ہفتوں سے سن رہے ہیں کہ ہم ایک ایسا ٹارگیٹڈ ایکشن کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم واضح طور پر لوگوں کو پکڑیں گے, وہ چیز سامنے نہیں آ رہی. تو اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں کہ یہ بھی زبانی جمع خرچ ہے اور کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا, اور مافیاز ان اسٹریٹ کرمنل کو استعمال کر کے اسی طرح ہمیں مارتے رہیں گے, اسی طرح لوگوں کی مال چھینتے رہیں گے, موبائل چھینتے رہیں گے, موٹر سائیکلیں گاڑیاں چھینتے رہیں گے, اور ذرا کوئی بات کرے تو وہ گولی چلائیں گے. اس وقت بھی شہر میں میڈیا میں یہ باتیں آ رہی ہیں, اخبارات میں چھپ رہی ہیں کہ کرائے پر اسلحہ دینے کا ایک کاروبار چل رہا ہے, منشیات کے اڈے چل رہے ہیں. پولیس کیوں نہیں روکتی اس کو؟ آئی جی صاحب یہ بتائیں نا کہ پولیس کی مرضی کے بغیر تھانے کی حدود میں کون سا منشیات کا ڈرگ کا اڈا چل سکتا ہے, سپلائی کا نظام چل سکتا ہے؟ پھر یہ سب ادارے کیا کر رہے ہیں؟ اگر لوگ اتنے ہی چھپ چھپ کر یہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, پان گٹکا چھالی کے اوپر تو آپ بات کرتے ہیں. مجھے تو آپ شہر میں بتا دیں کوئی ایک آدمی جس کو پہلے گٹکا ملتا تھا اب نہ ملتا ہو. ریٹ بڑھ جاتے ہیں اس لیے کہ پولیس کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں. ملتا تو سب کچھ ہے. تو یہ گٹکا ہی نہیں, صرف یہاں تو شراب بھی مل رہی ہے, یہاں تو ہیروئن بھی مل رہی ہے, آئس بھی مل رہا ہے. کون کون سے نشے ہیں جو اس وقت ہمارے نوجوانوں کے جسموں میں اتارے جا رہے ہیں. اور اب تخصیص ختم ہو گئی ہے کہ کچی آبادی کے پکی آبادی. اب سرکاری اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بھی اور پرائیویٹ اسکولوں, کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بھی یہ سپلائی کا نظام چل رہا ہے. اس خبر کو اتنی اہمیت کیوں نہیں ملی جس میں ڈیفنس کے ایک گھر پہ چھاپا پڑا تو انہوں نے باقاعدہ یہ زراعت کا ایک نظام قائم کیا ہوا تھا, بڑا سائنٹیفک بنیادوں پر ٹیمپریچر مینٹین کر کے یہ کوکین اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں اگا رہے ہیں, اور پھر وہاں پورا پیکنگ کا نظام موجود ہے. 2-2.5 ہزار گز کا وہ گھر ہے, اور پھر اس کے بعد وہ وہاں کی یونیورسٹیوں اور کالجوں میں سپلائی ہوتا ہے. تو اگر ایک پکڑا جا سکتا ہے تو باقی کیوں نہیں پکڑے جا سکتے؟ اسی زمین پر اسی شہر میں موجود ہیں لوگ. تو پولیس کیا کر رہی ہے؟ لوگ مر رہے ہیں, لوگ سوال کرتے ہیں رینجرز کے اختیارات کیا ہیں؟ کبھی اس کو ڈیفائن تو کرے کوئی, کس قاتل کو پکڑنا ہے اور کس کو نہیں پکڑنا. اسٹریٹ کرائم کرتے ہوئے کوئی گولی چلائے تو رینجرز کی رینج میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یہ سوال شہری کا نہیں ہے, مظلوم کا نہیں ہے. یہ سوال لوگوں کا یہ نہیں ہے کہ آپ کا اختیار کیا ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ ہماری جان مال عزت آبرو کا تحفظ کیوں نہیں ہے؟ ہم دیکھتے ہیں رینجرز کے جوان جگہ جگہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, پولیس والے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں وہ اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں, لیکن وہ کون سی چیز ہے جو ان جوانوں کی جو اپنی ڈیوٹیاں بھی انجام دے رہے ہیں ان جوانوں کو روکتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ کرمنل کو نہ پکڑیں, وہ قاتلوں کو نہ پکڑیں؟ تو اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا جواب حکومت دے گی. اس کا جواب وہ دیں گے جن کے پاس اختیار ہے, جن کے پاس طاقت ہے. عوام سے تو آپ پورے ٹیکس وصول کر رہے ہیں, عوام پہ تو آپ سے کوئی رعایت نہیں کر رہے, عوام کو آپ امن بھی نہیں دیں, عوام کو آپ تعلیم بھی نہ دیں, عوام کو آپ صحت کی سہولت بھی نہ دیں, عوام کو آپ روزگار بھی نہ دیں, اور جب کچلنے کی بات آئے تو آپ ریٹ قائم کریں, دیں کچھ نہیں, ٹیکس پورا وصول کریں. آپ یہ بتائیے کہ پھر لوگ کیا کریں؟ کب تک چلے گا یہ سلسلہ؟ تو اس لیے اب تمام جو بھی حکومتی لوگ ہیں ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ معاملہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا, انارکی کی طرف جائے گا. لوگوں کے پاس جب کچھ نہیں ہوگا تو یا تو آپس میں ایک دوسرے کو ماریں گے, اور اگر ان سب کا رخ اس ظالم طبقے کی طرف چلا گیا تو پھر کوئی نہیں بچے گا, کوئی نہیں بچے گا.
اس سے پہلے انہیں اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے اور اقدامات کرنے کی ضرورت ہے.